صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی، یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے، اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے، اور پھر یہاں پہ بھی یہ بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہاں اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے، نہیں سر یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا، تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی، قضا نہ ہو جائے، تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی، نبی علیہ السلام آگے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی، یوں ایسے، یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو، اشارہ کیا، وہ نماز پڑھاتے رہے۔ اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو، لیکن وہ نہیں رہے تھے، وہ پیچھے آ گئے، نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی۔ بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی، ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا، تو وہ نماز پڑھاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا۔ یہ پوری، اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، بلکہ دنیا نہیں سر، اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو، اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال لیا۔ تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ حجرات کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے، اور سورت ہے الحجرات۔ خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے۔ سلامت و آباد و شاد رکھے، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ کچھ بے ادب، کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے۔ خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا، پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں، سزا ایک ہے۔ احبت، میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا۔ سامعین گرامی قدر، اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اونچی، جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے آہستہ۔ فقہ کہتی ہے اگر پیچھے والا اونچا بول پڑے تو نماز باطل۔ اللہ کہتا ہے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ جب اللہ آواز
بند ہی نہیں کرنے دیتا، تو بزرگوں سے نبی کو نماز کیسے پڑھوا رہا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ صاف صاف بات۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے گستاخ بھی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں جی چاہا گستاخ کہہ دیا، جنہیں جی چاہا محب کہہ دیا۔ اگر ہم سے عقیدہ نبوت سننا چاہتے ہو، ہمیں بادشاہی مسجد میں بلاؤ، ہمیں مکہ المکرمہ میں بلاؤ، ہمیں مدینہ المنورہ میں بلاؤ، ہم تمہیں آ کے بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے محنتیں کیا ہوتی ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ عزت رسول کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ بلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے سینے کا آپریشن کروائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی پہ ہذیان کی تہمت لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو مشرکوں میں رکھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے چچا پہ کافر ہونے کا الزام لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دروازے پہ آگ لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر مجرم کو پھانسی دو، زندہ نہیں قبر سے نکال کے دو۔ لیکن یہ بدقسمتی مسلمانوں کی۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی عزت اسلام چاہتے ہو؟ بسم اللہ۔ یا علی عزت اسلام چاہتے ہو؟ عزت نبی کرنا سیکھو۔ آج تک نبی کی بات کرنے والوں کو نبی کی نعت پڑھنا نہیں آئی۔ نہیں، نبی کی نعت کیا پڑھی جا رہی ہے؟ رسالت مآب کی زلفوں کی تعریف، چہرے کی تعریف، جسم کی تعریف، یہ نعت؟ وہ یہ نعت نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ یقیناً رسول کی زلفیں واللیل، آنکھیں بحرین تقدس، ہونٹ صورت یقوت، زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی، سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اس کا چلنا صراط مستقیم۔ لیکن نبی کے جسم کی تعریف اللہ کی تعریف، نبی کی نعت ہے کردار محمد۔ اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو، پہلے لٹریچر بدلو، سلیبس بدلو، دینیات بدلو، اسلامیات بدلو، تمہاری نسلیں تو تیار ہو ذہنی طور پہ۔ یعنی وہ ہٹانے تیار نہیں، دوسرا ہٹنے تیار نہیں۔ اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جس قوم میں قتل ہو جاتے ہو، بتاؤ وہ قوم کس طریقے سے کھڑا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیجیے، کیسے بدلاؤ آئے گا اس قوم میں؟ ذرا ذرا سی بات پہ جس قوم میں لڑائیاں ہو رہی ہوں، ہمارے حضور تو ہمیں ملانے آئے ہیں، لڑانے نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور نے امت کو امت بنایا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ سنو میری طرف دیکھو بھائی ذرا توجہ کے ساتھ، کچھ کڑوی باتیں بھی سن لو۔ کئی مرتبہ کڑوی گولی بھی مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ بولیے بولیے، زور سے بولیے ذرا۔ اتنی زمین، اور یہ حدیث صحیح ہے، دیکھو اتنی، ایک بالش یہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں۔ نبی کریم فرماتے کوئی دوسرے کی ایک بالش زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتوں زمین کو توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ بائی فورس، بائی رولنگ پارٹی، بائی منی، خاندان کے بلبوتے پر کسی کمزور کی زمین پہ قبضہ کر کے مونچھوں کو تاؤ دینے والے، تجھے پتا ہے قیامت کے دن اس کی کتنی سزا بھگتنا پڑے گی تجھے؟ کمزوروں کی بد دعائیں لینے والوں، مظلوموں کی وقت پہ مزدوری نہ دینے والوں، تمہیں اندازہ
اندازہ بھی ہے سزائیں آخرت کی کتنی سخت ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں مظلوموں کی ایسی جماعت بھی آئے گی، وہ آ کر کے کہے گی اللہ وہ دنیا کا عالم تھا کہ یہ لوگ نیتاؤں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، خاندان کی طاقت کے ذریعے سے اور اپنی پاور کے ذریعے سے انہوں نے ہماری بددعائیں لی، ہمارے سینوں پہ دال مونگی انہوں نے، ہمیں ستایا انہوں نے، ناحق مارا انہوں نے، ہمیں پریشان کیا انہوں نے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا انصاف دلا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا ہوگا؟ وہ قیامت کا ایسا دن ہے میرے ساتھیوں کہ بے سینگ والے جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ سینگ والے جانور بے سینگ والے کر دیے جائیں گے، اور دنیا میں جن کے سینگ نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کے سینگ پیدا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ جہاں جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا وہاں اشرف المخلوقات کے انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا خود ہی اندازہ۔ وہ مظلوموں کی جماعت کہے گی، وہ غریبوں کی جماعت، وہ یتیم بچوں کی جماعت، وہ ودواؤں کی جماعت، وہ کمزور مزدور لوگوں کی جماعت، وہ کہے گی وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستان۔ ہم لوگوں نے موت کو تو قطعاً بھلا دیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ مرنا ہے ہی نہیں، خیال بھی نہیں آتا موت کا۔ ہمارے معاشرے کا حال میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت کڑوی بات کہہ دوں اگر اجازت دیں تو، اجازت ہے؟ یہ جو علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر جو امامتیں کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، مولانا سلیمان صاحب چلے گئے شاید وہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، ہم سے زیادہ محبتوں کے حقدار ہیں یہ، ہم سے زیادہ۔ ہم تو بائی کار آئے ہیں، بہترین کھانے کا انتظام کیا آپ نے اور بعد میں چلے بھی جائیں گے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بہت انتظام کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، لیکن جو پورے مہینہ تمہاری مسجد میں 5 وقتہ آذان بھی دیتا ہے یا کم از کم 5 وقتہ نماز تو پڑھتا ہی ہے، بستی والے آئے نہ آئے مگر وہ مصلی پہ نماز ضرور پڑھائے گا، تو اس کی طرف بھی کچھ دھیان مسلمانوں کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ چینل والے یہاں موجود ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں یہ بھی اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں۔ 1500 کی بستیاں ہیں، تنخواہیں 8000 روپے دی جا رہی ہے، ظلم نہیں ہو رہا اماموں پر؟ یہ بعض جگہ میں نے دیکھا بہت بڑی بستی ہے، تنخواہ 10,000 صرف۔ میرے ساتھیوں انہیں معقول تنخواہیں دو اور ان سے مکمل کام لو۔ بولو زور سے بولو، جلسے کون کرائیں؟ امام لوگ، مدرس لوگ۔ پیروں کو کون بلائیں؟ امام لوگ، مدرس لوگ۔ خطیبوں کو کون بلائیں؟ امام لوگ، مدرس لوگ۔ یعنی کہ پورا جلسہ یہ سجائیں، اور قوم ہماری کیا ہمدردی کر رہی ہے ان کے ساتھ، اس لحاظ سے ان کا بھی خیال رکھو، اور میرے ساتھیوں اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرو، پھر دیکھو کیسی محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ صرف ایک سیب کھایا، ایک سیب۔ دیکھو برا مت ماننا میری بات کا، بعض آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ کمزوروں کو ستانا ہی نیتا گردی ہے، بعض آدمی مسلم معاشرے میں، جبکہ میں بتاتا ہوں نیتا گردی کیا ہوتی ہے۔ ارے سیاست سیکھنا ہے تو مدینے کے عمر سے سیکھی، جب سب لوگ جا کر کے اپنے مکانوں میں سو جاتے تھے نا، تو فاروق اعظم رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے تھے کہ کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ایک دن خود ہیں، ساتھ میں ان کے خادم میں نوکر، ان کا نام ہے سالم، دونوں ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، ایک مکان کے پاس سے گزرے تو اس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کھانا لیٹ ہو گیا ہو، عشاء کے بعد کی بات ہے، ہو سکتا ہے کھانا لیٹ ہو گیا ہو، بنا رہے ہوں گے کھانا ابھی۔ بعد میں واپس آئے، کافی دیر کے بعد گشت کرتے تھے نا وہ گلیوں کا، بعد میں واپس آئے تو دیکھا پھر بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے کہا بوڑھی یہ بتا اس وقت تو کھانا بنا رہی ہے؟ اتنا کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔